طلاق کے طلاق کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب مرد عورت میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو مرد کہہ دیتا ہے کہ اگر تم میکے گئی تو تجھے طلاق ہے، طلاق کو معلق کر دیتا ہے وہ، یا تو نے فلاں شخص سے بات کی یا اپنی بہن سے بات کی تو تجھے طلاق ہے۔ تو کیا حکم ہوگا اس کا شرعی؟ تعلیق طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارا چونکہ دارالفتہ جب چلتا ہے ہر دوسرا سوال یہی ہوتا ہے، بشور نے غصے میں کہہ دیا تو نے آئندہ بہن سے بات کی تجھے طلاق، تو آئندہ گھر سے قدم باہر نکالا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ اتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے اس میں درست مسئلہ سمجھ لیجیے گا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر طلاق کو معلق کر کے دے، دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا الطلاق مرتان یا فطلقوہن لعدتہن، کہ بیوی کو اس انداز میں طلاق دو، اس وقت میں طلاق دو۔ قرآن کا حکم اپنے ایبسولوٹ ایک دائرے کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق عرب کے اندر صحابہ کرام کے دور کے اندر طلاق تعلیقاً بھی دی جاتی تھی، تنجیزاً بھی دی جاتی تھی، شرط کے ساتھ بھی دے سکتے تھے اور ڈائریکٹلی بھی دے سکتے تھے، دونوں طریقہ کار مروج تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ثبت رکھا۔ اگر کوئی چیز خلاف ہوتی نا اللہ نفی فرما دیتے کہ طلاق تعجیزاً دو، تعلیقاً نہ دو۔ تو پہلی بات طلاق دونوں طرح شوہر دے سکتا ہے، وہ فوراً بھی دے سکتا ہے، وہ کسی شرط کے ساتھ بھی مقید کر سکتا ہے کہ چلو یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر غصے کے اندر ہے اور غصے کے اندر ایسا اس نے جملہ کہا نا آئندہ تو نے بہن سے بات کی تجھے طلاق، آئندہ تو نے یہ کام کیا تجھے طلاق، یہاں پر ہر صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں پر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ شوہر نے یہ جملہ کیوں کہا۔ اگر شوہر طلاق کو پسند نہیں کرتا، اس کو بھی پتہ ہے طلاق یار میں دینا نہیں چاہ رہا ہوں پر پسند بھی نہیں ہے مجھے، میرا فوکس یہ ہے کہ عورت یہ کام نہ کرے، بس اس کام سے روکنے کے لیے میں طلاق کے ساتھ معلق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کسی ریلیٹو سے ملنا بالکل ناپسند ہے، تو شوہر نے اس نیت سے بولا کہ بس عورت اس سے ملے نہیں، طلاق کے ساتھ مقید کر دیا، طلاق کو ناپسند ہی کر رہا ہے، ایسی صورت میں شرط پوری بھی ہو جائے گی تو طلاق نہیں ہوتی ہے۔ بعض ان میں بٹھا لیں، یہ یمین کے حکم میں ہوتا ہے، یمین یعنی قسم جسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تحلۃ ایمانکم، ایسی جو ایمان ہوتی ہیں اس کو کھولنے کے لیے رستہ رکھا ہے، وہ قسم کا کفارہ دے دے بس۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی کوئی نیت روکنے کی نہیں ہے، کوئی نیت ایسی نہیں، بلکہ وہ بالکل فقط صرف طلاق ہی دینا چاہ رہا ہے، اور کسی وجہ سے اس نے طلاق فوراً نہیں دے پایا لیکن کسی شرط کے ساتھ اس نے طلاق کو معلق کر دی، صرف طلاق دینے کی نیت تھی، اب طلاق ہوتی ہے شرط پوری ہو جائے تو۔ شوہر کی نیت طلاق دینے کی نہ ہو، کسی کام سے روکنے کی ہو، کسی کام سے کوئی کام کروانے کی، یہ فوکس ہو، لیکن طلاق ساتھ اس لیے بولا کہ بس وہ جبراً یہ کام کرے، ایسی صورت میں یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ قسم کے حکم میں چلی جاتی ہے بات، اور وہ قسم کا کفارہ دے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ پوری تحقیق پڑھیں گے، ابن تیمیہ صاحب کی بھی، محمد بن صالح عثیمین صاحب، انہوں نے بالکل کھول کے واضح کیا ہے۔ ہمارے یہاں بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بھائی یہ جملہ نکل گیا اب قیامت تک جو ہے نا بس جب بھی عورت نے وہ کام، کئی لوگ جو ہے نا بھائی تو نے آئندہ بہن سے بات کی تجھے طلاق، وہ ساری زندگی پر بہن سے بات ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں نے جب بات کی، میری وہ خوشی ہو، غمی ہو، فوتگی ہو جائے، وہ بات نہیں کرتی ہے مجھے طلاق کے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ سر غصے میں چلیں شوہر نے ایسے الفاظ ادا کر دیے تو کیا اب اس تعلیق کو وہ واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ آپ نے جو پوچھا یہ اتنا مارگۃ الآرام مسئلہ رہا ہے نا، مطلب ایک پھڈا رہا ہے۔ پھڈا ایسا رہا ہے کہ بہت سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ اگر شوہر نے اپنے منہ سے تعلیق کر دی کہ اگر تو نے ایسا کام کیا تو تجھے طلاق، اب یہ جملہ واپس لے سکتے ہیں، یعنی وہ بولے میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ عورت چاہے وہ کام کر لے تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سے علماء کی رائے یہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں یا اس کے نبی علیہ السلام کی سنت میں یا جو روایات ہم میں کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی کہ شوہر منہ سے بولے تو واپس لے لیں۔ اب کیا کریں، بول دیا تو بول دیا، اب ساری زندگی کے لیے یہ شرط ثابت ہو جائے گی، عورت جب بھی زندگی میں وہ کام کرے گی تو حکم ثابت ہوگا طلاق کا۔ ایک علماء کا رجحان یہاں پر چلا گیا، اور بہت کثرت سے علماء ہیں جنہوں نے کہا یار ہمیں کوئی قرآن سنت میں دلیل نہیں ملی کہ ہم یہ بولیں کہ شوہر نے جو بولا اس کو واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں اگین شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے تحقیق، اس سے پہلے بھی کی ہے لیکن جو ایک مشہور ہوئی، انہوں نے تحقیق کر کے بولا کہ بالکل قرآن میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ شوہر جب کوئی ایسی بات کر دے تو اپنے جملوں کو واپس لے سکتا ہے۔ اس کی انہوں نے مثال دی، جیسے زہار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 28ویں سپارے کو آپ پڑھیں گے نا، والذین یظاہرون، جب یہ لوگ زہار کر بیٹھتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا ثم یعودون لما قالوا، پھر جو بولا اس سے واپس ہونا چاہتے ہیں، یعنی میں نے جو بولا میں واپس لے رہا ہوں، پھر اللہ نے اس کا کفارہ ذکر کر دیا، تو وہ کفارہ دے اور یہ جملے واپس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے انہوں نے دلیل پکڑی، انہوں نے کہا کہ ایک شوہر ایک جملہ نازیبہ بول دے، یہاں وہ اپنے اختیار سے معلق کر دے، واپس کیوں نہیں لے سکتا؟ جیسے زہار میں ہے اپنا بولا واپس لے سکتا ہے، اسی طرح جیسے زہار میں کفارہ ثابت ہوتا ہے، یہاں پر بھی وہ قسم کا کفارہ ثابت ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی انسان اپنے اوپر کسی چیز کو کوئی منع یا حرام کر لے نا تو وہ قسم کے حکم میں چلی جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، آپ اپنے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، تبتغی مرضات ازواجک، پھر آگے اللہ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی کر دی، تم اپنی ان قسموں کو
قسم کا کفارہ دے کر ختم بھی کر سکتے ہو. بات میں اب کس چیز کو قسم قرار دیا اللہ نے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر منع کر لیا. اسی طرح طلاق کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر ممنوع ممانعت کے اندر ڈالنے کے لیے ایک تعلیق کر دیتے ہیں. لہذا جب آپ اس کلمے سے رجوع کریں گے تو قسم کا کفارہ بن جائے گا. آپ وہ کلمہ واپس بھی لے سکتے ہیں اور قسم کا کفارہ دے دیں. سمپل. یہ تحقیق جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کی تھی، یہ بہت اچھی تحقیق ہے. قرآن کا تمسک بھی اس کے اوپر موجود ہے، اور مجھے بھی پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے. میں اسی پر فتویٰ بھی دیتا ہوں الحمدللہ اپنے اساتذہ کی اجازت سے ہی. لیکن اس کے باوجود بھی بڑے بڑے اکابرین ہیں کہ جو یہی آج ذکر کرتے ہیں کہ ان کو کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن بہرحال وہ واپس لے سکتے، قسم کا کفارہ دے کے واپس لے. ہمارے یہاں جہالت اتنی زیادہ ہے، ہر بندہ غصے میں آ کے بول دیتا ہے 3 طلاقیں، پھر زندگی بھر پچھتاتا ہے کہ اس کو طلاقیں ہو جائیں گی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ واپس جملہ لو، قسم کا کفارہ دے دو. سر آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے کا، آپ نے فرمایا تھا کہ علماء کرام اسے نہیں کل عدم تصور کرتے ہیں. تو ہم سے بھی سوال ہوتا ہے، بخاری کی بہت مشہور روایت ہے ابن عمر کے حوالے سے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو ایام حیض میں طلاق دی تھی، اور ان کے واضح الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس طلاق کو شمار بھی فرمایا تھا. تو سر اس بارے میں بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں. بالکل، بخاری کی روایت موجود ہے. عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے طلاق شمار کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ صرف کوئی روایت ہمارے سامنے آ جائے اس سے استدلال ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے نا. استدلال کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. دیکھیے گا، بخاری کی ایک روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حیض میں بیوی کو طلاق دے دی. بعد میں پوچھا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے اس طلاق کو شمار کیا تھا. یہ صحیح سند کی روایت ہے. لیکن یہی صحیح سند کی ابو داؤد کی جو روایت ہے وہ دیکھیں، وہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے حیض میں عورت کو طلاق دے دی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لازم رکھا تھا کہ رجوع کر لو، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، اور اس طلاق کو بالکل کل عدم کر دیا گیا، کوئی حکم شرعی نہیں مانا گیا اس کا. یہ روایت بھی صحیح ہے. شیخ ابن القیم محدث جو ہیں، شیخ ابن تیمیہ صاحب، اس کے ابن جوزی، پتہ نہیں کتنے کتنے محدث ہیں، سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک روایت ہے. اب ایک ہی واقعہ 2 انداز کے اندر آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حیض میں طلاق دی، اس کو طلاق شمار بھی کیا. دوسری صحیح سند کی بات کہہ رہی ہے عبداللہ ابن عمر نے حیض میں طلاق دی تھی تو اس طلاق کو کل عدم مانا تھا. اب 2 صحیح سند کی روایتیں آپس میں کلیش ہو گئی، کیا کریں گے آپ؟ جو متعارض روایات ہو جاتی نا، ایک ہی قصہ 2 الگ الگ انداز کے اندر ہے، اس سے استدلال ناقص استدلال ہوتا ہے. اس لیے آپ کے پاس یہ جو عبداللہ ابن عمر کی دلیل ہے یہ تو ختم ہو جاتی. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہے؟ کوئی بھی بات ثابت، ایک بھی روایت ایسے ہی نہیں کہ حیض میں طلاق کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو جاتی. اچھا، نمبر 2، قرآن پاک کے اندر کوئی حکم موجود ہے کہ حیض میں طلاق دی شمار ہو جائے گی؟ قرآن پاک میں بھی کوئی حکم موجود نہیں. اب کیا کیا جائے گا؟ اسی اصول سے استدلال کیا جائے گا جو قرآن بیان کرتا ہے. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، نکاح ہو، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اگر کوئی شرط ذکر کریں یا وقت ذکر کریں، کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ اس وقت اور اس شرط کے بغیر وہ حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا. نماز کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وضو کرو. میرا آپ سے سوال ہے، آپ بغیر وضو کے اللہ اکبر تکبیر کریں، پورا قرآن پڑھ لیں، رکوع بھی کریں، سجدے بھی کریں، نماز آپ کی ہو جائے گی؟ ہم بولیں گے نماز نہیں ہو. کیوں؟ بھائی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. ہم کہیں گے اللہ نے جس طریقے سے بیان کیا، جو شرط ذکر کی وہ پوری نہیں تھا کر رہا. اللہ نے رمضان کے روزے ذکر کیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے روزے فرض ہیں، اس میں قرآن نازل ہوا. رمضان آنے سے پہلے کوئی بندہ روزے رکھ لے گا؟ ہم کہیں گے اللہ نے جو وقت ذکر کیا بغیر اس کے حکم شرعی ثابت کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح نکاح کا ایک طریقہ کار اللہ نے رکھا ہے کہ اس میں مہر بھی مقرر کیا جاتا ہے، اس میں گواہ بھی ہوتے ہیں، سب کے سامنے ایجاب و قبول کیا جاتا ہے. ایک مرد اکیلی عورت کو بند کمرے میں لے کے بولے تو میری بیوی، لڑکی بولے میں تیرا شوہر، تو میری بیوی، تم آپ میرے شوہر، اس سے کوئی نکاح قائم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی جو اللہ نے رکھی. جو اصول عموماً ہر چیز میں چل رہا ہے، یہاں پر بھی اسی اصول سے استدلال ہوگا. اللہ نے طلاق دینے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ عورت کو اس وقت میں طلاق دیں جب وہ پیریڈ سے فارغ ہو، طہر میں داخل ہو، جسمانی تعلق قائم نہ ہوا. جب اس وقت سے ہٹ کر طلاق آپ دیں گے، غیر مشروع ہوگی طلاق، گناہگار ہوں گے بالاتفاق علماء کے، بدعت طلاق ہوگی، اور جو بدعت ہے وہ کیا حکم شرعی ثابت کرے، اس کے منہ پہ دے ماریں گے. یہ ہے اس کا استدلال، ذہن میں رکھیے گا. اس لیے غیر مشروع طریقے سے جو بدعت طلاقیں دی جاتی ہیں وہ واقع نہیں ہوتی. بہت علماء نے اس پر فتویٰ دیا، آج دنیا کی اکثریت اس پہ کھڑی ہو گئی ہے. آپ تمام عرب کے ممالک کو دیکھو، کویت، قطر، بحرین، مکہ، مدینہ، اس کے علاوہ آپ ترکی کو دیکھیں، مصر میں کئی بڑے بڑے علماء محققین ہیں، انہوں نے تو قانون سازی بھی کر دی ہوئی ہے کہ دلیل میں یہی قول مضبوط ہے، اس میں لوگوں کے گھروں کی حفاظت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی.